کئی دوست پڑھ دیتے ہیں قرآن مجید آتا ہے، قرآن پاک بھی لوگوں نے رکھا نا الو سیدھا کرنے کے لیے، پھر آیات آ جاتی ہے دین کی مخالفت کرتے ہیں کام چلانے کے لیے، پھر شریعت کیا بتاتی؟ میں نے کہا پہلے شریعت پر چلتے رہو، اب شریعت کی طرف آ گئے، تم نے جو حرکتیں کی تھی وہ شریعت تھی۔ اب لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ قرآن پاک کی ہر بندہ پڑھے گا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، بالکل غلط مفہوم، تم اس کا غلط مطلب سن لو مجھ سے، بالکل آیت کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھے جان بچانے کو کہ یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالنا۔ اللہ کہتا ہے جان بچانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، جہاد چھوڑ دو گے بزدل بن کر اندر بیٹھ جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے۔ ایت یہ ہے ساری پیچھے سے آ رہی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب قسطنطنیہ کا محاصرہ تھا، ایک مسلمان خود کش حملہ آور ثابت ہوا، گھس گیا فوج کے اندر تنا ہزاروں کافروں کے اندر، تو کئی پڑھنے لگے کہ اللہ کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ظالمو، قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کا مفہوم بدل رہے ہو۔ یہ تو ہم جو انصار تھے پہلے حضور کا ساتھ دیتے رہے، جہاد کرتے رہے، پھر ہم نے کہا کہ مجاہدہ بہت پیدا ہو گئے، ہمیں اپنے یار باغوں کی بھی کچھ فکر کرنی چاہیے، کھیتیاں تجارتیں ہماری جو ہیں وہ مدھم پڑ گئی۔ اللہ نے وہاں اتارا کہ اگر جہاد چھوڑ کر تم ان کاموں میں لگ گئے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، یہ کام نہ کرو۔ آیت تو اس لیے اتری اور پڑھ لے وہاں سارا، یعنی جہاد چھوڑنے کو اللہ نے کہا۔ اب ان ظالموں نے جہاد سے جان چھڑانے کے لیے کہ جان بچانی چاہیے، اللہ کہتا جان بچاؤ گے مر جاؤ گے، اندر گھسو گے کافر آ جائیں گے، اندر آ کر تمہیں ختم کر، اس کی بجائے بہادروں کی طرح نکلو، کسی کو مارو گے مر بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو ہم سوچتے تھے نا کہ اب جہاد چھوڑنے اور اپنے کاروبار کی فکر کریں، ہمیں اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، جہاد اگر چھوڑ دو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرو، ورنہ بہادری اور جرأت سے مرنا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ مقصد آ رہا ہو اور یہ بھی سوچے کہ خواہ مخواہ کسی کو نہیں مارنا، کوئی ٹارگٹ ہو کہ یہ ظالم جس کو مارنا اس کے ساتھ کوئی مرنا۔ اب یہ سوال